میں 3 سال پہلے ایران آیا تھا۔ ایران میرے لیے اپنے ملک کی نسبت ایک کافی مختلف لیکن آشنا جگہ تھی۔ ان 3 سالوں میں میں نے اپنے کیمرہ کے ذریعے اس آشنائیت کو کہیں نہ کہیں ضبط کرنے کی کوشش کی، اور اب یہ ملک میری زندگی کا مرکزی حصہ ہے، شاید اپنے ملک سے بھی زیادہ۔ تہران کی ٹریفک اور بازاروں سے لے کے شمال کے سرسبز پہاڑوں اور جنوب کے ساحلوں تک یہ ملک داستانوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ایک داستان ایران کے ہر خطے میں مشترک ہے، اور وہ ہے مزاحمت کی داستان۔ چابہار میں نصب یہ مجسمہ، یا تہران اور باقی شہروں میں لگی شہداء کی تصویریں، یا راتوں کو پرچم تھامے یہ لوگ، سب یہی داستان سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایران میں آئے ہوئے ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے تھے کہ 7 اکتوبر کا واقعہ پیش آیا۔ ابتدا میں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہم سب کی زندگیوں کو ایک نئی جہت دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور روز بروز خبریں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ 13 جون 2025 کا دن آ پہنچا۔ نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح. امروز باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم. مجھ جیسے بہت سے لوگ شاید کہیں نہ کہیں جانتے تھے کہ ایران اس جنگ کا حصہ بنے گا، لیکن یہ جنگ اتنی جلدی ایران تک آ پہنچے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ جنگ 12 دن تک چلی، اور اس کے بعد تقریباً 10 مہینے ایران پہ جنگ کے بادل منڈلاتے رہے، یہاں تک کہ 28 فروری کو وہ ہو گیا جو قابل یقین نہیں تھا۔ حملے کے آغاز کے وقت میں گھر پہ تھا۔ جب لوکیشنز دیکھیں تو معلوم ہوا کہ حملے کا نشانہ تہران میں بیت رہبری اور کچھ دیگر عمارتیں تھیں۔ جس سے بھی تصدیق کی کوشش کی، سب نے یہی بتایا کہ رہبر تہران میں موجود نہیں تھے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ لہٰذا پاکستان سے آنے والی کالز پہ میں نے بھی سب کو یہی جواب دیا، لیکن اگلی صبح وہ خبر ملی جس کا انتظار نہیں تھا۔ حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست۔ سحری کے بعد ہم سب باہر نکلے، عوام ایک غم اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام، وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي۔ آج تہران میں امام خامنہئی کے تشییع جنازہ کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ 4 مہینے بعد تقریباً سب کو اس خبر پہ یقین آ چکا ہے، اور سب ہی اپنے امام کو وداع کرنے آئے ہیں۔ آنے والوں میں پاکستان سے بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے، جنہوں نے کچھ بھی کر کے خود کو یہاں پہنچایا ہے۔ ابھی تقریباً یہاں پہ 2 بج رہے ہیں، اور نماز جنازہ میں تقریباً 6 گھنٹے ابھی باقی ہیں، لیکن آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ مصلی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تاکہ ان کو نماز جنازہ میں شامل ہونے کا موقع مل سکے اور جگہ مل سکے۔ ان آنے والے لوگوں میں صرف ایران ہی نہیں ہے، پوری دنیا سے ہمیں لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور خاص کر کے پاکستان سے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان سے آنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نہیں پہنچ سکی، ویزا کے مسائل کی وجہ سے، اور ٹکٹس کی وجہ سے، اور سفر کی اور پیچیدگیوں کی وجہ سے۔ لیکن جو لوگ آئے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 3-4 دن مسلسل بائی روڈ سفر کیا، انہوں نے خود کو پہنچایا۔ تو ہم ابھی جائیں گے، ان میں سے کچھ لوگوں سے بات کریں گے، دیکھیں گے کہ ان کا کیا تجربہ تھا اور کیوں ان کے لیے یہ دن اتنا زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔
اس وقت جب یہ 40 روزہ جنگ ہوئی رمضان والی جنگ اس ٹائم پہ آپ کہاں پہ تھی؟ اس ٹائم میں مطلب تقریباً 2 دن پہلے جو ہے وہ گھر پہنچی تھی اور جب ہمیں رہبر کی شہادت کی خبر ملی تو واقعاً وہ دن جو ہے وہ روز عاشورہ کی طرح تھا ہمارے لیے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں, کیا ہماری مطلب وہ کیفیت میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. ہم پاکستان میں تھے, ہم لوگ بس روڈ پہ بھاگے اور اس طرح مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اپنے بابا شہید ہو گئے, اس طرح کی فیلنگ تھی اس وقت. مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا, دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کے میں ایران چلی جاؤں. نام ہے سعید الدین احمد حنظلہ, میں بنگلہ دیش کے ممبر آف پارلیمنٹ ہوں, ابھی ینگسٹ ممبر آف پارلیمنٹ. تو وہ ہمارے وہ ڈیلیگیٹ وہ ہم آئے تھے یہ ایران میں تو بنگلہ دیش کی طرف سے, تو کل ہم یہاں آئے تھے. تو آج تھوڑا یہ کراؤڈ جو آیت اللہ علی خامنی کو جو ایران کے آدمی نہیں پورے دنیا کے آدمی ان کو محبت کرتے ہیں, ان کے بہت بڑے فین ہیں ان لوگ. تو پورے دنیا سے 100 سے زیادہ وہ آپ کے کنٹری سے یہاں لوگ تشریف لائے تھے. تو آج مجھے ارادہ ہوا کہ یہاں کی لوگ لوکل ان کو کس طرح پیار کرتے محبت کرتے, تو مجھے وہ دیکھنا ہے. آپ کب واپس آئی ہیں ایران؟ میں ابھی آج صبح ہی پہنچی ہوں اور 3 دن کا سفر کر کے جو ہے نا وہ ہم بارڈر سے آئے ہیں کیونکہ تاکہ رہبر کے جنازے میں شرکت کر سکیں. یہاں پہ آپ نے رہبر کے جنازے میں, آج وداع کا پہلا دن تھا, کل نماز جنازے, تو کس طرح کا آپ کا کیا ایکسپیرینس؟ میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپنی میموری شیئر کرنا چاہتی ہوں. 2021 میں میں ادھر آئی تھی اور 22 میں جب پہلی دفعہ حرم مطہر امام خمینی میں جب ان کی مراسم ہوئے تھے برسی کے, تو کیا کہتے ہیں ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ شرکت کریں, وہاں رہبر آئیں گے. تو میں اور میری بہن جو ہے وہ رات کو ہی گھر سے نکل گئے تھے کہ یہ نہ ہو کہ صبح کو گارڈ نہ جانے دے اور ہم لیٹ ہو جائیں, اور ہم پوری رات روڈ پہ رہے تھے کہ تاکہ صبح کو سب سے آگے بیٹھ سکیں اور رہبر کی زیارت کر سکیں. جب میں نے آج اتنے قریب سے رہبر کو مطلب ان کے پیکر کو دیکھا اور اس وقت میں نے ان کی دیدار کیا تھا تو مجھے میرا دل ٹوٹ گیا. مجھے بہت زیادہ میں غمزدہ ہوئی ہوں دیکھ کے ان کے پیکر کو کہ یہ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا. مطلب مائی ہارٹ واز ناٹ ریڈی فار دس. جنگ کے پہلے دن سے ہی پورے ایران کے مین سکوئرز میں عوام رات کو جمع ہوتی ہے اپنی وفا اور ثابت قدمی کا ثبوت دینے کے لیے. آج تقریباً 130 دن ہونے کو آئے ہیں لیکن یہ عوام کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر یہاں موجود ہے. پاکستان سے آئے ہوئے کچھ خصوصی مہمان بھی ایسے ہی ایک اجتماع میں ہمیں دیکھنے کو ملے. یار اپنے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے مسلمانوں کے جذبات اور احساس کا تھوڑا بہت کچھ سمجھ تھی کہ یہ کتنا بڑا ایک ایونٹ ہونے والا ہے. تو جب میں آ رہا تھا تو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا, سچی بات یہی ہے, لیکن وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بھی بڑا ایونٹ نکل رہا ہے. اور مجھے جو سب سے خوبصورت بات یہاں پہ نظر آئی نا, ابھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, خواتین مرد اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو کوئی سیکیورٹی کا اپنا ڈر نہیں ہے, اور مختلف رنگوں کے لوگ ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بچے ہیں, سب مل کے یہاں پہ ایک مسلمان یکجہتی کیا ایک اظہار ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری کی پوری مسلم امت جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر. شیعہ سنی کوئی نہیں دیکھ رہا, لوگ سوچ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے. تو اس حوالے سے مجھے بڑی خوش آئین چیز لگ رہی ہے. آئی تھنک لاسٹ ایئر میرا جو سب سے زیادہ پرسپیکٹیو چینج ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں صرف میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں اور آپ سوچتے ہو کہ یہ کتنی سچ ہیں, یہ کتنی میڈ اپ ہیں. جب آپ ایکچولی آن گراؤنڈ آ کے یہ جو ہمارے پیچھے چیزیں چل رہی ہیں, جو ایونٹ چل رہا ہے, جب آپ ایکچولی آ کے اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو تب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آپ ہر چیز میڈ اپ نہیں ہو سکتی ہے. کہیں نہ کہیں جب میں نے ایران کی عوام کو باہر دیکھا اور میرے آنکھوں کے سامنے ان کی یونٹی دیکھی, اور میں نے یہ دیکھا کہ ایوری بڈی اسٹینڈس فار دا سیم کاز اینڈ ایوری بڈی از یونائٹیڈ فار دا سیم کاز. And that cause has always been, for me, I think what I've seen Iran do is that they are the only nation
that stood up for Palestine. میرے لیے وہ چیز نا بڑی ایموشنل بھی تھی, بٹ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سینس آف ریئلائزیشن تھی اور ایک سینس آف اکمپلشمنٹ بھی تھی یار کہ ایٹ لیسٹ ایک اسلامک ملک ہے جو کسی بھی فورس یا کسی بھی پاور کے تھرو توڑا نہیں جا سکتا. ایک ایسا نیشن جس کے لوگ اپنی لیڈرشپ پہ اتنا زیادہ ان کے پرومسز پہ اور ان کی باتوں پہ اور ان کی لیڈرشپ پہ ٹرسٹ کرتے ہوں, بٹ ایک تو صرف لیڈرشپ اور ایک ان کا ٹرسٹ اینڈ آل, فار دیم ٹو کم آؤٹ ان دا فارم آف ملینز وین آئی سو ایٹ یوم القدس, آئی تھنک nothing can ever make me think otherwise, and that is what I wanted کہ میں لوگوں پہ پروجیکٹ کر کے دکھاؤں کہ یار جو میں دیکھ رہا تھا وہ میں وہی لوگوں کو بتا سکتا تھا اور وہی میں نے لوگوں کو بتایا. اینڈ جب میں واپس گیا تو وہاں پہ مجھے موقع ملا وہ ویڈیوز بنانے کا اور لوگوں سے شیئر کرنے کا, اور اس سے میرا تو پرسپیکٹیو چینج ہوا, بٹ آئی تھنک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملینز آف ادر لوگوں کا ہوا. البتہ پاکستانیوں کی امام خامنہئی سے یہ محبت یک طرفہ اور نئی نہیں تھی. امام خامنہئی کا بطور صدر دورہ پاکستان اور عوام کی جانب سے تاریخی استقبال ہو یا ان کے بیانات میں جا بجا پاکستان کا ذکر, جس کی ایک مثال پاکستان میں آنے والے سیلاب کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو کا آ جانا. رمضان را با این حال ملت پاکستان روزه گرفتن, روز عید فطر است, روز اجتماع است, روز امت اسلامی است. شاید یہی محبت ہے جو زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو یہاں کھینچ لائی. ایک بہت ہی معروف تصویر ہے جو تقریباً پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی باقی جگہوں پہ بھی لوگوں نے دیکھی بھی ہے. رہبر معظم کا جو پاکستان کا سفر تھا اور اس میں تقریباً 3 لوگ اس فریم میں, ایک رہبر معظم ہے, ایک شیخ عارف حسینی ہے اور تیسری جو شخصیت ہے وہ آپ ہیں. تو اس تصویر کی کیا داستان تھی؟ رہبر معظم امام امت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی قدس سرہ بحیثیت صدر مملکت جمہوریہ اسلامی ایران پاکستان کے دورے پر تشریف لے گئے. اس وقت خود ایران کے اندر بھی ایک مختلف حالات تھے کہ دفاع مقدس کے ایام تھے اور عراق کے خلاف اور امت مبارز ایران اپنے وطن کا دفاع کر رہی تھی اور پاکستان میں مارشل لا کی حکمرانی تھی اور ضیاء الحق کے دور میں یہ دورہ ہوا. البتہ اس دورے کے بہت سے مختلف پہلو ہیں اور یہ فقید المثال اور والہانہ استقبال پاکستان کی تاریخ میں منفرد حیثیت رکھتا ہے. البتہ جس سوال کا آپ نے ذکر فرمایا ہے وہ بھی ایک بہت ہی پرعزم اور مقامتی پیغام ہے جو کہ ملت پاکستان کی طرف سے محاذ جنگ پر موجود مجاہدین کے لیے دیا گیا اور امام حکومت کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی گئی اور وہ درخواست ایک بہت بڑے کپڑے پر پنڈی اسلام آباد کے ہزاروں لوگوں نے اپنے خون سے نشانات لگا کر اس بات کا عہد کیا کہ ہم اس جنگ میں ایران میں جا کر دفاع میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ یادداشت رہبر معظم کی خدمت میں جبکہ انہوں نے بحیثیت صدر مملکت پاکستان کے اہم شخصیات سے خطاب کیا اس دوران ان کی خدمت میں پیش کریں اور شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی نے اس تحریک کو بہت سراہا اور خود ہمارے ساتھ رہبر معظم کے سامنے اس پیغام کو پیش کیا کہ پاکستان کے جوان جنگ کے لیے آمادہ ہیں. اور اس استقبال میں بھی جو ایک مؤثر شعار تھا وہ ہی تھا کہ امریکہ کی بربادی تک
اسرائیل کی نابودی تک جنگ رہے گی. درخواست رہبر معظم کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے بہت موافقت کی، دعائیں دیں اور فرمایا کہ ہم اس کو سراہتے ہیں، البتہ جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجازت دیں گے تو پھر پوری امت اس میں شریک ہو سکتی ہے. اس وقت ہمارے جوان محاذ جنگ پر جانفشانی اور بہادری کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں. انقلاب اسلامی کے امتیازات میں ایک اہم چیز شہادت ہے. یہ شہادت کربلا کا ہی تسلسل ہے اور ہر سرحد اور شناخت سے ہٹ کر ہمیں اس راہ میں شہید نظر آتے ہیں. چاہے یہاں بہشت زہرا میں دفن ہزاروں شہداء ہوں یا پاکستان میں رہبر کی شہادت کی خبر سنتے ہی باہر نکلنے والے جوان جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنی وفا کا ثبوت دیا. جس دن یہ خبر آئی رہبر کی شہادت کی تو اس ٹائم پہ آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا ریئیکشن تھا آپ کا، اپنا کیا ریئیکشن تھا؟ سب سے پہلے 9 رمضان المبارک کو صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان خبر آئی کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا. اس رات میں واپس آیا اسلام آباد کیونکہ اگلی ہی صبح بعد از نماز فجر مجھے کوئٹہ کے لیے روانہ ہونا تھا. لیکن راستے میں ہی جب میں گھر سے نکلا تو یہ خبریں آ رہی تھیں رہبر شہید کی شہادت سے متعلق، اور راستے میں جاتے ہوئے ایرانی میڈیا نے بھی اس خبر کی تصدیق کی. اور شاید وہ کیفیت الفاظ میں بیان نہ کی جا سکے جو کیفیت اس خبر کو سننے کے بعد تھی، اور دل غم سے بھر گیا اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں. اور تو وہ وقت تھا کہ جب ہم بالکل خستہ ہو چکے تھے پچھلے پورے دن کی مصروفیت اور پھر مجالس اور پھر پورے شب بیداری. تو اب ہم آرام کرنے لگے تھے، سونے لگے تھے. تو اتنی دیر میں ایک دوست نے پریس ٹی وی کا ایک کلپ بھیجا گروپ کے اندر کہ جس کے اندر رہبر معظم کی شہادت کی خبر ایرانی میڈیا کے اوپر چلائی گئی، اور باقاعدہ طور پر ایران نے اس کو اعلان کیا کہ رہبر معظم شہید ہو گئے. یہ ایک ناقابل یقین خبر تھی، نہ صرف میرے لیے، پورے گھر والوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے. گو کہ دائر رمضان سے یہ خبر شروع ہوئی تھی کہ جب تہران میں بمباری ہوئی، اور میں جیسے تہران کو جانتا تھا کہ یونیورسٹی گراؤنڈ اور اس حوالے سے یونیورسٹی روڈ کے قریب ہوئی ہے، تو دل کو ایک دھچکا ضرور لگا. البتہ دعائیں تھی کہ خداوند متعال ایسا نہ کرے. لیکن اگلی صبح جب سیر کے بعد ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے تو یہ خبر پریس ٹی وی کے ذریعے تصدیق کی صورت میں جاری ہوئی. تو جہاں گھر میں کوہرام مچ گیا، وہاں تمام تشیع پاکستان سوگوار ہو گیا. اور اس دن عاشورائی صورتحال پاکستان کے اندر، بلکہ میں نے بعض جگہوں پر خود اسلام آباد میں دیکھا کہ اس سے بڑھ کر صورتحال تھی کہ جہاں مرد و زن، بچے، خواتین جوک آ رہے تھے اور کسی کی دعوت پر یا کسی کے پیغام پر نہیں آئے تھے، نہ کسی لانے پر آئے تھے. اور وہ ایک سلسلہ تھا، کچھ گھنٹے گریہ وزاری کے گزرے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد مختلف علاقوں سے مومنین، مختلف اسلام آباد کے علاقوں سے اور سیکٹر سے مومنین جو ہے وہ امام بارگاہوں کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کسی نے اعلان کیا تھا یا کسی نے ان کو بلایا تھا، بلکہ خود ہی لوگ، اور نہ یہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور نہ ہی حکومت یا انتظامیہ یا کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ لوگ اس طریقے سے باہر آئیں گے. لوگ خود بخود ہی مختلف امام بارگاہوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تقاضا کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. اور پھر وہیں پر ایک احتجاج کی کال دی گئی کہ چونکہ پورے ملک میں امریکہ اور اسرائیل کے جو ایمبیسیز اور ان کے جو
کونسل خانے اور ان کے جو سفارت خانے موجود تھے پورے ملک کے اندر، ان کا رخ کیا جا رہا تھا اور ان کی جانب احتجاج کی کال دی جا رہی تھی. تو اسلام آباد کے اندر بھی ایک کال دی گئی کہ امریکی سفارت خانے کی جانب ہم جائیں گے اور اس کی جانب احتجاج کریں گے اور اس کے سامنے جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. راستے میں جگہ جگہ آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی، لاٹھی چارج ہو رہا تھا، سروں کا نشانہ لے کر گولیاں برسائی گئیں اور 6 نوجوان شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے اور بہت سے خواتین، بچوں اور مومنین کو اسیر بنا لیا گیا. یہ صورتحال گو کہ مغرب سے پہلے پیش آئی، لیکن اس سے پہلے کراچی، سکردو، گلگت اور بعض دیگر جگہوں پر بھی ایسے واقعات پیش آ چکے تھے جہاں کے مومنین سوگواریت میں اور استعمار اثر امریکہ اور اسرائیل کے مذمت میں گھروں سے نکلے تھے، اور ان نہتے اور سوگوار مومنین کا نہ صرف راستہ روکا گیا بلکہ 40 مومنین اس میں شہید ہوئے اور سینکڑوں اسیر بنائے گئے، بہت سے زخمی ہوئے. اور یہ والہانہ عقیدت اور محبت تھی انقلاب اسلامی کے ساتھ اور شہید امت کے ساتھ، اور وہ عقیدت کا مظہر ملت پاکستان کا عملی صورت میں اس دن سامنے آیا. پاکستان میں رہبر کی شہادت کچھ برکات لے کے آئی، جن میں سے ایک امت کا واپس ایک ہونا تھا. وہ شخصیات جو سالوں تک ایک دوسرے سے دور رہے، اس شہادت کے بعد متحد ہوئے اور ایک بڑے اجتماع کا انعقاد کیا جسے شہید امت کانفرنس کا نام دیا گیا. مینار پاکستان میں ہونے والا یہ اجتماع خاص اہمیت کا حامل تھا اپنی جگہ اور وقت کے حوالے سے. شیعہ سنی کے فرق سے بالا تر ہو کے امت نے اس اجتماع میں شرکت کی اور امام کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید بھی. فیصلے تک کیسے پہنچے جو اکابرین تھے کہ ہمیں مینار پاکستان میں جو ہے وہ اجتماع کرنا چاہیے؟ رہبر شہید رضوان اللہ علیہ کی شہادت کے بعد پاکستان کے جتنے بھی اکابرین ہیں، قائدین ہیں اور سرکردہ افراد ہیں، انہوں نے رہبر شہید رضوان اللہ علیہ سے متعلق بہت ہی برجستہ اور عالی کلمات بیان فرمائے. اور اس سے ہٹ کر بھی جو مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں رہبر شہید رضوان اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا. اس سے ملک کے اندر ایک وحدت کی فضا جو ہے وہ قائم ہوئی، فرقہ واریت کا خاتمہ ہوا اور بیداری کی ایک لہر پورے پاکستان کے اندر جنم لی. میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ رہبر شہید رضوان اللہ علیہ کی شہادت کے دن سے لے کر آج تک ملت پاکستان نے رہبر شہید رضوان اللہ علیہ کی یاد میں ملک کے گوش و کنار میں پروگرامات، اجتماعات، مجالس اور مراسم جو ہیں وہ برگزار کیے ہیں. ایک دیرینہ آرزو تھی ملت پاکستان کی کہ پوری ملت متحد ہو اور اظہار وجود کریں. اس سے قبل جتنے بھی اکابرین نے بیان دیے، سب کے بیانات میں جو چیز مشترک تھی وہ یہ تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری ملت کو متحد ہونا چاہیے اور ملت اسلامیہ ایران کی حمایت میں مستکبرین کے خلاف ایک بھرپور آواز بلند ہونی چاہیے. تو ہم یہی پیغام لے کر سب کے پاس گئے. استاد محترم آیا سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے یہ پیغام سب تک پہنچایا کہ جب سب اس بات پر متفق ہیں کہ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے تو اس کی کوئی عملی صورت بھی ہونی چاہیے، اور وہ عملی صورت یہی ہے کہ تمام ملت، تمام مسالک، تمام مکاتب تاریخی مینار پاکستان پر جمع ہو کر اظہار وجود کریں. مینار پاکستان کے اجتماع سے پہلے میں نے جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ملک کے گوش و کنار پر بہت ہی باشکوہ اور باعظمت پروگرامات منعقد ہوئے جو صوبائی سطح کے تھے، علاقائی سطح کے تھے، لیکن ایک دیرینہ آرزو بھی تھی اور ایک خواہش تھی پوری ملت کی کہ مینار پاکستان پر پوری قوم کا ایک مشترکہ اجتماع ہو. اور یہ پیغام جو ہم لے کر تمام اکابرین اور قائدین تک گئے، اس میں بہت سارا وقت صرف ہو گیا ظاہراً
ہم آہنگی کرنے کے لیے اور چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ایک وقت لگا، لیکن بہرحال پوری ملت اور تمام اکابرین اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ اجتماع مینار پاکستان پر منعقد ہونا چاہیے۔ میرا سفر ایران میں جاری ہے۔ یہاں پہ بہت سے خوبصورت اور تلخ واقعات دیکھنے کو ملے۔ شاید رہبر معظم اور میناب کے ننھے بچوں کی شہادت سے زیادہ تلخ کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن ایک اطمینان ہے جو مجھ جیسے لاکھوں لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے، وہ اس راستے کا حق پہ ہونے کا اطمینان ہے۔ آج حق اور باطل کا فرق بہت واضح ہے اور ہم سب کے آگے ایک دو راہی موجود ہے، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یا آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس کے مخالف۔